أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر: من عمل صالحا فلنفسه فلنحيينه حياة طيبة. صدق اللہ مولانا العظیم. تمامی آباد درود و سلام پڑھیے. السلام والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین. نہایت ہی معزز و مکرم اور محترم پیارے مسلمان بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، قابل صد تکریم سامعین و ناظرین کرام، میں نے آپ کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 215 اور سورہ جاسیہ کی آیت نمبر 15 تلاوت ان کے جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، جس کے تحت میرا آج کا موضوع ہے خیر کے راستے اور ان پر چلنے کا حکم اور اجر. ہمارے ہاں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتنی زیادہ احادیث اور فراہین عالیہ ہیں کہ اگر ہم ان پر عمل کر جائیں تو یہ بہت بڑی خوش قسمتی کی بات ہے. اللہ نے ارشاد فرمایا: وما تفعلوا من خیر، اور تم جو بھی اچھائی کا کام کرتے ہو، وما تفعلوا، اور تم جو بھی کام کرتے ہو، خیر، اچھائی کا، بھلائی کا، بہتری کا، درستگی کا، پازیٹیو ورک، مثبت کام، ترقی کا، خوشحالی کا، یہ سارے خیر میں آتے ہیں. فإن اللہ بہ علیم، تو بس بے شک اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ یہ آپ نے کس نیت سے کیا، کتنی محنت کی، کیا ارادے ہیں، اور پھر نیت اور محنت کے مطابق اللہ تعالیٰ اس کا اجر عطا فرما دیتا ہے. دوسری آیت مبارکہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: من عمل صالحا فلنفسه، جس بھی مسلمان مومن نے جو بھی عمل کیا تو بس اس کو اپنے ہی کام آئے گا. یعنی اچھائی کا، بھلائی کا جو بھی ہم کام کرتے ہیں وہ اپنے ہی کام آتا ہے، سب سے پہلے اپنے کام آتا ہے. ہمارے بہت سارے ایسے احباب ہیں جو کسی کے ساتھ بھی بھلائی کریں تو پھر ان پر احسان جتلاتے رہتے ہیں. ایسے بھی بہت سارے احباب ہیں جو کسی کے ساتھ بھلا کریں تو بدلے کا انتظار کرتے ہیں، اگر بدلہ نہ ملے تو دکھی ہو جاتے ہیں. نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے. ہاں، یہ ضرور ہونا چاہیے کہ اگر آپ کے ساتھ کوئی بھلائی کرے، اچھائی کرے، تو آپ ہمیشہ اس کے لیے پازیٹیو رہیں، مثبت رہیں، اچھے رہیں، حتیٰ کہ پیٹھ پیچھے بھی اس کے بارے میں نہ کوئی برائی کریں نہ کوئی برائی سنیں. یہ انسان کا حصول ہونا چاہیے زندگی کا. مگر آج کل ہم کرتے اس سے الٹ ہے. جب الٹ کرتے ہیں تو پھر نقصان ہوتا ہے، تعلقات خراب ہوتے ہیں، معاملات بھی خراب ہوتے ہیں اور بہت سارے سلسلے. لہٰذا ہمیں بہت احتیاط سے چلنا چاہیے. اس پر میرے سامنے بہت ساری احادیث مبارکہ اس موضوع پر موجود ہیں. میں آپ کے سامنے ویسے تو طویل احادیث مبارکہ ہیں، مگر میں آپ کے سامنے چھوٹی چھوٹی احادیث مبارکہ رکھتا ہوں، کیونکہ طویل حدیث ایک ہی بیان کرنا اسٹارٹ کیا جائے تو پھر اسی پر سارا وقت بیت جاتا ہے. اور ہر حدیث ایک آقا علیہ السلام کا ہر فرمان، ہر جملہ وہ ایک حدیث کا ہو یا مختلف حدیثوں کا ہو، وہ ایک نئی لذت، نئے قید، نئے سرور کے ساتھ جو ہے نا وہ سننے کو ملتا ہے اور پڑھنے کو بھی ملتا ہے. اور ایک نئی بات ہر جملے میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم نئی بات فرماتے ہیں. حدیث پاک ہے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے صحابی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں
اور حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ راوی ہیں، یہ میرے سامنے صحیح مسلم کی روایت ہے اور یہ حدیث نمبر 2626 ہے۔ کہتے ہیں کہ قال علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مجھے حضور سید دو عالم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا لا تحقرن من المعروف شیئا، کسی بھی اچھے کام یا اچھی چیز کو کبھی بھی حقیر مت جانو، حقیر مت جانو، ولو ان تلقى اخاك بوجه طليق، حتیٰ کہ اگر آپ اپنے بھائی مسلمان بھائی کے ساتھ ملتے ہو تو اس کو اسمائلنگ فیس کے ساتھ ملو، چہرے پر مسکراہٹ سجا کے ملو۔ یہ کام بھی چھوٹا سا کام نہیں ہے، یہ بہت بڑا کام ہے۔ آقا علیہ السلام نے کب یہ بیان فرمایا؟ 1400 سال پہلے، اور آج میں آپ کو بتاؤں اس پر عمل ہم مسلمان کر رہے ہیں مگر بہت کم، ہم مسلمان اس پر عمل کرتے ہیں مگر بہت کم۔ ہمیں چاہیے، یہ ورثہ تو ہمارا ہے مگر اس پر بہت مسلم عمل کر رہے ہیں۔ اور جب بھی آپ کسی ترقی یافتہ ملک میں جاتے ہیں ان کے لوگ بلا وجہ سمائل کرتے ہیں، آپ نہیں جانتے، انہوں نے آپ کو دیکھا، آپ نے ان کو دیکھا، ویسے ہی چلتے چلتے انسان کی نظر پڑ گئی۔ اگر کوئی آپ کے سامنے سے آ رہا ہے تو آپ کو کراس کرے گا یا آپ سے ادھر گزرے گا تو آئی کانٹیکٹ ہو جاتا ہے۔ جب آئی کانٹیکٹ ہوا تو اس نے سمائل پاس کر دی، بس نہ بولا نہ بات کی، کیونکہ he is not مسلم، مسلمان ہے تو وہ سلام تو کرے گا نہیں، کبھی ہائے ہیلو اس طرح بول دیتے ہیں، تو مگر ان کے چہروں پر سمائل ہوتی ہے۔ بھلا کیوں؟ یہ میں والدین اور جوانوں کو بات بتانا چاہ رہا ہوں اور ماؤں کو بھی، کہ وہ اپنے بچوں کی تربیت کرتے ہیں کہ آپ ہمیشہ خوش رہا کرو، ہمیشہ خوش رہا کرو، اور پھر وہ ہمیشہ خوش رہتے ہیں، یا اگر نہیں رہتے تو رہنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں کہ جتنا امریکہ، برطانیہ اور دیگر اس طرح کے ممالک میں جو یہ ممالک بہت زیادہ ترقی یافتہ، زندگی کا سب کچھ انہیں مل چکا۔ اچھا جب سب کچھ مل چکا ہے تو اس سے انسان کے اندر نہ جستجو ہوتی ہے، اور جستجو جس میں ختم ہے اس کی ترقی ختم۔ ان کو تمام تر ترقیاں مل چکی، اچھا ساری ترقیاں ملنے کے بعد آگے کیا کریں؟ تو ان کے پاس آگے کرنے کا کچھ نہیں ہے۔ جب آپ کے پاس دنیا کی ہر چیز موجود ہے اور آپ کے پاس نیا کرنے کا کچھ نہیں، تو پھر تب انسان جو ہے نا وہ سیڈ ہونا شروع ہو جاتا ہے، مایوس ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا دل دماغ سوچوں سے خالی ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اور جب ذہن سوچوں سے خالی ہو، کوئی پلان نہ ہو زندگی کا، تو پھر ہوتا یہ ہے کہ انسان پریشان ہو جاتا ہے، اور وہاں پر پریشانیاں بھی بہت ہیں، جتنی زیادہ ترقی اتنی زیادہ پریشانیاں۔ آپ صرف امریکہ کی ہی سوسائڈ اٹیکس جو ہوتے ہیں آپ لوگ اپنے اوپر کرتے ہیں، اگر آپ خودکشی کی شرح نکال لیں تو تمام مسلمان ممالک ایک طرف، اکیلا امریکہ ایک طرف، یہ بات بھی ہے۔ پر مسلمان جو ہے کبھی پریشان نہیں ہو سکتا اگر مسلمان قرآن سے جڑا ہے۔ ہم کچھ نہ کریں، آپ پریشان ہیں قرآن پاک کو لیں، اس کی تلاوت کرنا شروع کر دیں، تلاوت جب کریں گے تو آپ کی پریشانی ٹلنا شروع ہو جائے گی۔ اچھا تلاوت کرنے کا موڈ نہیں ہے، سم ٹائم انسان بہت زیادہ سیڈ ہو جاتا ہے، تو آپ قاری عبدالباسط کو سنیں، قاری سید صداقت کو سنیں، اور اس طرح کے شیخ عبدالرحمن سدیش کو سنیں، ان کی تلاوت کے گانے یوٹیوب نکال کر یا اپنے موبائل میں سیو کر کے۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں ممبر پر بیٹھ کر کہ ابھی 3 منٹ سنتے ہوئے نہیں گزرے گے، آپ کی فیلنگ چینج ہو جائے۔ یہ 3 منٹ بہت زیادہ بتایا میں نے،
آپ کی فیلنگز ہی چینج ہو جائے گی، آپ کا مائنڈ سیٹ قرآن بدل کے رکھ دے گا اور قرآن مقدس اپنا موضوع آپ پر بالکل ظاہر کرے گا۔ آپ یہ کریں اور پھر کیا ہوتا ہے، ہم مسلمان بہت جلدی گھبرا بھی جاتے ہیں۔ سوچیں آج کل بہت زیادہ چھٹی ہو گئی تو اس وجہ سے بھی پریشان رہتے ہیں، ہر وقت چہرہ بجھا بجھا سا رہتا ہے، 12 بجے رہتے ہیں بلکہ 13 بجے رہتے ہیں، یہ کہتے ہیں اکثر لوگوں کے چہروں پر تھوڑی سی پریشانی آئی نہیں ہم کی ہوگی ہے، تھوڑا سا مسئلہ ہوا نہیں دل ہی گر گیا ہے، حوصلے ٹوٹ گئے۔ نہیں، مومن کا جو ایمان ہے وہ اس سے الگ ہے۔ مومن کا ایمان یہ ہے کہ جب پریشانی آئے اس کے حوصلے بلند ہو جاتے ہیں، ٹوٹتے نہیں۔ جب پریشانی آئے تو مومن اس کے لیے تگ و دو کرتا ہے اور کوشاں ہو جاتا ہے، مایوس نہیں ہوتا۔ میں آپ کو 2 مثالیں دینا چاہوں گا، پھر اگلی حدیث کی طرف چلتا ہوں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ غزوہ احد لڑا۔ غزوہ احد میں مسلمانوں کو کافی شہادتوں کا سامنا کرنا پڑا اور بڑے شدید کثیر صحابہ کرام شدید زخمی بھی ہوئے، کیونکہ 1000 سپاہی تھے آقا علیہ السلام کی آرمی میں، ان میں سے 300 منافقین تھے، جو عبداللہ بن ابی منافق ان کو لے کر آیا ہوگا، وہ واقعہ میں کئی دفعہ بیان کر چکا ہوں۔ تو 300 منافقین نکل گئے، 700 کی آرمی میں 1000 کی آرمی میں سے 300 نکل جائیں تو یہ بہت بڑی تعداد ہے۔ یہاں تو 3 بندے بھی برداشت نہیں ہوتے، اس کے باوجود آقا علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ تیرا شکر ہے، کھرے اور کھوٹے کا آج فرق آپ سامنے آ گیا، کھوٹے نکل گئے، صرف کھڑے رہ گئے۔ جو منافق تھے وہ نکل گئے اور جو عبداللہ بن ابی کے پیچھے وہ چلے گئے، جنہوں نے مسجد زرار بھی بنائی تھی جس میں آقا علیہ السلام کی گستاخیاں ان کی پلاننگ کیا کرتے تھے۔ تو پھر یہ ہوا کہ جب چلی ابو سفیان اس قافلے کا سالار تھا، وہ ایک جگہ پر یعنی وہ واپس لوٹ رہے تھے مکہ کی طرف، اس نے کہا ہم سے بہت بڑی غلطی ہوئی ہے، ہم نے مسلمانوں کے قیدی بھی نہیں بنائے، ہم نے یہ ہمارے قیدی بنا لیتے ہیں، ہم نے ان کے لوگوں کو پکڑ کر اپنے ساتھ بھی نہیں لائے، ہم نے وہ جو جن کو مارا ہے ان کی لاشیں بھی اٹھا کر نہیں لائے، یہ ہماری بہت بڑی غلطی ہے، ہمیں چاہیے تھا مسلمانوں کو وہی مٹا دیتے، آؤ ہم دوبارہ چلتے ہیں۔ تو وہ دوبارہ واپس راستے سے ہی دوبارہ واپس لوٹنے کے لیے ابھی تیاری کر رہے تھے کہ مکہ پاک سے ایک شخص تھا، ابھی وہ مسلمان نہیں ہوا تھا، بعد میں وہ صحابی بن گئے، تو اس کو انہوں نے کہا، وہ ابو سفیان کا دوست تھا، کہا 10 اونٹ دیتا ہوں، مسلمانوں کے پاس سے گزرو اور انہیں بتا دو کہ ابو سفیان تمہیں مٹانے کے لیے آ رہا ہے۔ جب مدینہ پاک میں یہ خبر پہنچی تو صحابہ کرام کا پتہ ہے کیا حال تھا، زخموں سے چور چورے، ابھی کسی نے پٹی بھی نہیں کی، کسی نے کر لی ہے تو چلا نہیں جاتا، کسی کا خون رس رہا ہے اور کسی کے بھالے اور نیزے اور تلواریں اور تیر جس کو لگے ہیں اس کے زخم بالکل تازہ ہیں۔ آج خدا نخواستہ کسی کو رگڑ لگ جائے نا، موٹر سائیکل سے گر کر، تو وہ بھی مشکل سے سنبھل پاتا ہے، اور جس کے جسم کے اندر تیر گھسے ہوئے ہوں اور اس سے نکالے گئے ہوں تو پھر اس کے مسلز اور اس کی باڈی بے جان سی ہوتی ہے، تو پیٹ پر جسم ہو جاتا ہے۔ یہ سارا حال تھا، حتیٰ کہ آقا علیہ السلام نے اپنے منادی کو بھیجا، جاؤ مدینہ میں اعلان کر دو ہم نے دوبارہ جنگ کے لیے نکلنا ہے، اور جنگ کے لیے کوئی نیا بندہ نہیں آئے گا، جو غزوہ احد میں شامل تھے صرف وہی جائیں گے، وہی اللہ کے چنے ہوئے۔ پھر کیا ہوا، آقا علیہ السلام نے چند صحابہ کرام کے نام مختص فرمائے، ان کو نام لے لے کر فرمایا بلایا آ جاؤ، اور وہی اکثر زخمی تھے، تو 70 صحابہ کرام انہی زخموں کے ساتھ، انہی تلواروں کے ساتھ، انہی پھٹے ہوئے جسموں کے ساتھ، انہی رستے ہوئے خون کے جو زخم ہیں ان کے ساتھ صحابہ کرام نکلے، اس انداز سے نکلے۔ میں جب وہ تفسیر پڑھ رہا تھا نا تو یقین جانے
آنکھوں سے آنسو جاری تھے کہ یا اللہ اتنا جذبہ، اتنا جذبہ، ہم تو ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں کر رہے۔ آپ اندازہ لگا رہے، ابھی 1:26 ہو رہے ہیں، باہر والا سارا جو ہے نا وہ خالی ہے، وہ برابر بھی خالی ہے، اور بزرگ تشریف فرما ہے۔ ہمارا یہ حال ہے دین سیکھنے کا، اور اگلی بات یہ پھر کہتے ہیں لیٹ کر دیتے ہیں، چلو 10 منٹ کے لیے آ جاؤ، ٹائم میں تو آؤ۔ اچھا اگلی بات یہ ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نکلے انہی جذبوں کے ساتھ، اور جب نکلے تو آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا محسوس کر رہے ہو؟ اور ادھر سے حال یہ تھا کہ ایک صحابی، یعنی صرف ایک نہیں، مختلف تھے نا زخمی، ایک صحابی دوسرے صحابی کو اپنے کندھے کا سہارا دے کر چلا رہا ہے اور اسے چلا نہیں جاتا زخموں کی شدت کی وجہ سے، اور کئی ایسے صحابہ تھے ایک صحابی دوسرے صحابی کو اٹھاتا کندھوں پر۔ یہ الفاظ ہیں تفسیر کبیر، تفسیر روح المعانی، تفسیر روح البیان کے، صحابی کندھوں پر دوسرے کو اٹھاتا کہ یہ زخمی شدید ہے، اس سے چلا نہیں جا رہا، میں اسے اٹھا کر اگلے راستے تک یہ جتنا اٹھا سکتا ہوں وہاں تک لے جاؤں، پھر دوسرا ان کو اٹھاتا، یوں کر کے ایک دوسرے کو شدید زخموں کی حالت میں اٹھا کر لے جا رہے ہیں، اور جہاں جنگ لڑنے رہے ہیں ابو سفیان کے ساتھ، اور اس جذبے سے نکلے وہ صحابہ کرام کہ اب تو پہلے تو ہم غزوہ احد میں بچ گئے ہیں نا، اب ہمیں زندہ بھی نہیں رہنا، اب ہم کافروں کو بتائیں گے کہ کس طرح تمہاری گردنیں کاٹنی ہے، اب ہم کافروں کو بتائیں گے کہ مسلمان کے اندر جذبہ جہاد کیسا ہے۔ جب ان کے جذبے یہ دیکھے تو جبرائیل امین قرآن کی 5 آیتیں لے کر نازل ہو گئے، جن آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی خوشی کا اظہار کیا، بڑی خوشی۔ ادھر صحابہ مدینہ پاک سے نکلے ہیں مقام حمراء اس کا نام ہے، اس کی طرف، اور وہاں پر آقا اسلام نے جانا تھا، انہوں نے بھی وہی کا کہا تھا کہ ہم وہاں جائیں گے۔ پھر یہ ہوا، اللہ تعالیٰ نے پتہ مسلمانوں کو کیسے فتح دی، سبحان اللہ، مسلمان کے ساتھ ہمیشہ ہی فتح ہوتی ہے، کاش کہ ہم اپنے اندر سے نہ ہار بیٹھے، ہم اندر سے ہار جاتے ہیں، یہ ہماری غلطی ہے، یہ ہمارے ایمان کی کمزوری ہے۔ تو ہوا یہ کہ وہ 70 صحابہ کرام گئے، جو جس مقام پر جانا تھا اس مقام پر میلہ لگتا تھا، قدرتی طور پر وہ میلہ بھی انہی دنوں میں تھا، اور اس میں پورے عرب کے لوگ آتے تھے، تاجر مال لے کر، بڑے بڑے سردار، بڑے بڑے رؤساء، بڑے نامور شعراء اور نامور چودھری، سارے وہاں آتے تھے، کیونکہ میلے میں لوگ جمع ہوتے، ہر بندہ اپنا فن جو ہے وہ پیش کرتا، ہر قبیلہ اپنی مصنوعات پیش کرتا، کوئی قبیلہ چادریں بناتا ہے، کوئی قبیلہ جبے بناتا ہے، کوئی قبیلہ کھانے کی اچھی چیزیں بناتا ہے، کوئی کسی قبیلے کے پاس جانور بہت اچھے ہیں، کوئی قبیلہ جو ہے نا وہ بھیڑوں کے یا پھر جانوروں کی جو اون ہوتی ہے اس سے اچھے قالین بناتا ہے، اس طرح کر کے اپنی اپنی مصنوعات کی ان زمانوں میں میلوں کے اندر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ تشہیر ہوتی تھی، اور اس کے بعد پھر وہ بکتے اور بڑا بزنس ہوتا تھا۔ جب آقا علیہ السلام صحابہ کرام کو لے کر وہاں پہنچے تو ادھر ابو سفیان کو بھی خبر ہو گئی، وہ تو پہنچ گئے۔ ابو سفیان اس جگہ کے لیے نکلا، راستے ہی میں اس کے آدھے جو ساتھی ہیں انہوں نے کہا ہم نہیں جا رہے۔ اللہ تعالیٰ نے صحابہ کرام کا رعب ان کے اوپر ڈال دیا۔ یہ قرآن مقدس کے الفاظ کا ترجمہ سورہ آل عمران میں ہے، آیت نمبر 160 سے لے کر 180 تک، اس کے بیچ میں آپ پڑھ لیں تو اللہ تعالیٰ نے رعب ڈالا ان کے دلوں میں۔ جب رعب ڈالا تو ابو سفیان کہتا ہے میں جاؤں گا، اور اس کے دیگر جو تھے انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں جا رہے، چلو واپس، حتیٰ کہ وہ واپس لوٹ گئے، اور انہوں نے پھر ایک اور بندہ تیار کیا کہ ہم تمہیں اونٹ دیں گے، پھر سے اونٹ دیں گے، تم ایسا کرو جا کر اس میلے میں اور مدینہ پاک میں کہہ دو کہ ابو سفیان تو آ رہا تھا، تو مسلمانوں کی کمزوری کو دیکھ کر پھر جب مسلمان اس جگہ پر نہیں پہنچے تو وہ بھی واپس پلٹ گیا، تو ایک غلط خبر پھیلا دو جس میں ہماری عزت ہو اور مسلمانوں کی ذلت ہو، جیسا کہ آج بھی غلط خبریں پھیلتی ہیں، آج بھی امریکہ برطانیہ اسرائیل سے غلط خبریں پھیلتی ہیں، آج بھی رمضان المبارک میں اگر اسرائیلی آرمی
اس جامع مسجد اقصی کے اندر تراویح پڑھتے ہوئے نہتے معصوم اور پرامن پیسفل مسلمانوں پر دوران نماز حملہ کرے تو پاکستان کے ٹی وی چینلز پر ٹکر چل رہے ہوتے ہیں، میرے پاس ابھی تک محفوظ ہے، ٹکر چل رہے ہوتے ہیں کہ مسلمانوں نے تراویح کے بعد فارغ ہو کر اسرائیلی آرمی پر پتھراؤ کیا اور ان پر پانی کی بوتلیں پھینکی، جبکہ ادھر فلسطین کے اندر جامع مسجد اقصی کی کئی جگہیں وہ شہید کر چکے تھے، انہوں نے توڑ پھوڑ کی تھی، انہوں نے کئی فلسطینیوں کو زخمی کیا تھا، انہوں نے کئی فلسطینیوں کو شہید کیا تھا، انہوں نے کئی بیٹیوں کو شہید کیا تھا، اور مسلمان ملکوں کے ٹی وی چینل پر ذکریں چل رہی تھی۔ آپ اندازہ کریں کتنا اثر ہے عالم کفر کا۔ یہ آج سے نہیں ہے، یہ تب سے تھا۔ یہ غلط فہمیاں پھیلانا، یہ ایک فضا قائم کر دینا غلط بات کی، یہ ایک غلط باتوں کے حوالے سے ایک افواہ سوار کر دینا اور فضا قائم کر کے ہر ایک کی بات پر، ہر ایک کی زبان پر اپنی بات جاری کر دینا، کیونکہ میڈیا ایک ایسا بڑا دجال ہے کہ میڈیا کے ذریعے لوگوں کے ایمان بنائے جا رہے ہیں، جاتے ہیں، میڈیا کے ذریعے لوگوں کے جینے کا، اٹھنے کا، بیٹھنے کا، شادیاں کرنا، مرنا اور سب کچھ پیدا ہونے سے لے کر مرنے تک میڈیا کے ذریعے ہم سیکھتے ہیں، حالانکہ نہیں، میڈیا کوئی آتھینٹک چیز نہیں ہے۔ میڈیا پر آج بھی جھوٹی خبریں پڑھی جاتی ہیں، میڈیا پر آج بھی غلط ڈرامے دکھائے جاتے ہیں، میڈیا پر آج بھی جھوٹی فلمیں دکھائی جاتی ہیں تاکہ لوگوں کا مائنڈ سیٹ ان کے مطابق بنے، مگر پکا مسلمان یا تو قرآن پڑھ کے اور آقا علیہ السلام کی احادیث اور سیرت پڑھ کے اپنا ایمان بناتا ہے، یا پھر علماء حقہ کے ساتھ بیٹھ کر ان سے پوچھ گچھ کر کے ان کے خطابات سن کے یا اولیاء کرام کے پاس بیٹھ کر ان کا جو فیض اور ان کی جو تعلیمات ہیں ان سے وابستہ ہو کر پھر ہی اپنا ایمان بچاتا ہے، اور اسی کے مطابق ہی اگر ہم قرآن حدیث اور سنت اور اولیاء کرام اور علماء حقہ جو ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق اگر ہم اپنی زندگی بنائیں تو کامیاب زندگی ہے۔ اور جو میڈیا کے ڈراموں اور فلموں اور دیگر سٹوریز جو جھوٹی سٹوریز ہیں اور شارٹ فلمز ہیں ان کے ذریعے اگر کوئی اپنی زندگی کی سیٹنگ کو سیٹ کرتا ہے تو وہ کبھی بھی خوش نہیں رہ سکتا۔ یہ بھی ممبر پر بیٹھ کر میں آپ سے بات ہے، وجہ یہ ہے کہ جنہوں نے یہ ساری فضا بنائی ہم جان چکے ہیں اور یہ بات کھل چکی ہے کہ ہمیں قرآن حدیث سے دور کر کے اس طرف لایا گیا، حتیٰ کہ اس وقت بھی وہ فضا بنا دی گئی کہ مسلمانوں کو کہو یہ بزدل ہیں، ان کو ہم نے کل مارا تھا، یہ ڈر کے مدینہ میں بیٹھ گئے ہیں اور بالکل یہ کسی کام کے نہیں ہے، اس لیے کافر ان کو دیکھتے ہوئے ابو سفیان اپنے لشکر کو لے کر واپس پلٹ گیا، ہر طرف یہ خبر پھیل گئی۔ اچھا، آقا علیہ السلام اپنی فوج اور آرمی لے کر اس مقام ہمراہ پر پہنچ گئے، 8 دن کا میلہ تھا، صحابہ کرام کے پاس جو کچھ ہے انہوں نے وہاں بیچا، وہاں سے خریدا، جس کے پاس جو کوالٹی تھی انہوں نے خوب تجارت کی، اور میلے پر تو ہر بندہ آیا ہوتا ہے جس نے دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے آئے ہیں، یہ ان کے صحاب ہیں، وہاں نمازیں ہو رہی ہیں، وہاں اذانیں ہو رہی ہیں، وہاں درود و سلام ہو رہا ہے، وہاں قرآن کے دروس ہو رہے ہیں، آقا علیہ السلام کا بے پناہ ادب ہو رہا ہے، اور وہاں 14ویں رات کے چاند سے زیادہ خوبصورت مصطفیٰ کریم علیہ السلام دن رات اپنے جلوے بکھیر رہے ہیں، اور پھر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ پورا عرب وہاں پر موجود تھا، تو پورے عرب کے لوگوں میں 8 دن 2-4 گھنٹے ہوں تو تب بھی بڑے ہوتے ہیں، 8 دن آقا علیہ السلام اس میلے کی جگہ پر تشریف فرما رہے، وہاں تبلیغ ہوتی رہی، صحابہ تجارت کرتے رہے، حتیٰ کہ پورے عرب کے لوگوں کو پتہ چل گیا کہ مسلمان تو ابو سفیان کے مقابلے کے لیے آئے تھے مگر وہ ڈر کر بھاگ گئے۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی دھاک بٹھا دی، حالانکہ لڑائی تو ہوئی ہی نہیں، دھاک بٹھا دی۔ تو کہنے کا مطلب کیا ہے کہ عالم کفر جب بھی مسلمانوں کو ذلیل کرنے کی فضا قائم کرے، مسلمان حوصلہ بلند رکھیں تو رب کائنات بالآخر جو فتح اور نصرت اور عزت کے تاج ہیں وہ مسلمانوں اور اسلام کے سر ہی سجایا کرتا ہے۔ اور اگلی بات یہ ہے کہ وہاں پر تبلیغ کی وجہ سے ڈھیر سارے قبیلوں کے سردار اور ان سرداروں کے قبیلے کے لوگ بھی مسلمان ہوئے، اور پھر تیسرا فائدہ یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ تجارت میں مسلمانوں کو نفع دیا، صحابہ کرام گئے تو زخمی تھے، جب مال اور سب کچھ اور عزتیں اور پورے عرب میں ان کے نام اور چرچے ہو گئے، اوپر سے قرآن کی آیات بھی اتر گئیں، تو پھر یہ عزتیں ان کی دائمی ہو گئیں اور اسلام کو اللہ نے عزت سے نواز دیا۔
تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی چھوٹے سے کام کو بھی، چھوٹی سی نیکی کو بھی آپ حقیر مت سمجھو، اپنے چہرے پر ہمیشہ سمائل رکھو۔ آپ کو دور سے کوئی اگر دیکھے تو اسے پتا ہونا چاہیے کہ یہ خوش ہے، خوش ہے۔ اور آج کل نا ایک اور بھی بات ہے، آخری بات کر کے جا چاہتا ہوں کہ جو لڑکا، جو جوان، جو بزرگ اپنے چہرے پر سمائل رکھتا ہے نا، تو کہا جاتا ہے کہ کھاتے پیتے گھرانے کا ہے، ایسے ہی ہے نا، کھاتے پیتے گھرانے کا ہے۔ میں آپ کو بتاؤں، کھاتے پیتے گھرانے کے جو لوگ ہیں نا، میں پاکستانیوں کی یا مسلمانوں کی بات نہیں کرتا، میں کافروں کی بات کرتا ہوں، جتنے مرضی لوگ کھاتے پیتے ہیں، جس کے پاس کلمہ طیبہ اور ایمان کی دولت نہیں ہے وہ کبھی حقیقی ایمان میں خوش نہیں رہ سکتا۔ اے مسلمان، نوجوان سے لے کر بزرگ تک، بچے سے لے کر جوان تک، مرد سے لے کر عورت تک، خدا کی قسم ہے دنیا کی ہر چیز آج ہمارے پاس موجود ہے، اس کے باوجود ہم دنیا کی چیزوں سے خوش نہیں ہو سکتے۔ خوشی انسان کے اندر سے آتی ہے، اور اندر سے اگر کوئی چیز خوش کر سکتی ہے تو وہ کلمہ طیبہ کا نور ہے یا محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی محبت ہے۔ آپ آزما لیجیے، میں بڑی کسوٹی پر بڑی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کہہ رہا ہوں، ہمارے پاس سب کچھ ہے، اگر ایک لمحے کے لیے ہم یہ تصور کریں نا کہ خدا نہ خواستہ اگر ہمارے پاس ایمان نہ ہوگا ہم کبھی خوش نہ رہ پاتے، کبھی خوش نہ رہ پاتے۔ اس لیے آج مسلمان امیر ہے یا غریب، متوسط طبقہ ہے یا دہاڑی دار ہے، آپ اپنے نبی علیہ السلام کے ساتھ بے پناہ محبت کرو، وہ تو خوابوں میں بھی آ کر نوازیں گے، وہ تو خود آپ کو خوش رکھیں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام نے فرمایا ہمیشہ اسمائلنگ فیس رہا کرو، چہرے پر مسکراہٹیں سجا کے رکھا کرو۔ اور آج انگریزوں نے بھی، ڈاکٹرز نے بھی، اور جتنے بھی ذہنی طور پر علاج کرنے والے ڈاکٹرز ہیں پوری دنیا کے، انہوں نے ایک تحقیق کی ہے کہ ایک بندہ بلا وجہ اگر اپنے چہرے پر سمائل رکھتا ہے تو کبھی وہ سائیکو پیشنٹ نہیں ہو سکتا۔ یہ انہوں نے کہا اگر کوئی بندہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ رکھتا ہے، بلا وجہ مسکراہٹ، بلا وجہ مسکراتے رہے، بھلا کیوں؟ یہ تو انہوں نے کہا نا، مگر ہم ان کے کہنے کو سیکنڈ بھی نہیں، تھرڈ درجہ دیں گے۔ سب سے پہلا درجہ حدیث مصطفیٰ علیہ السلام ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ہی جس نے جب بھی دیکھا آقا علیہ السلام کے پیارے لبوں پر تبسم ہی جاری ہوتا۔ اے مسلمانوں، آپ یہ بتائیے کہ کیا آپ نے کبھی خوش رہنے کی پریکٹس کی ہے؟ نہیں کی، چند احباب نے کی ہوگی، نہیں کی۔ صبح سے لے کر شام تک، میری آج کی حدیث پاک بخاری صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2636 یاد رکھنا، آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ جو تبسم ہے نا، مسکراہٹ، اسمائلنگ فیس، یہ بھی نیکی ہے، اس نیکی کو بھی چھوٹا مت سمجھنا۔ آپ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجا کے رکھیں اور پھر اپنے غموں کو اڑتا ہوا دیکھیں اور اپنی خوشیوں کو آتا ہوا دیکھیں۔ میں آپ کو بتاؤں، یہاں میں منبر پر بیٹھا ہوں، خدا نہ خواستہ اگر میں منہ سجا کے بیٹھا ہوں یا میرے چہرے پر تنگی کے آثار ہیں یا کوئی اس طرح کا سین ہے، تو آپ سب پر کیا تاثر جائے گا؟ آپ سب اگر مجھ سے محبت یقین الحمدللہ کرتے ہیں تو جو محبت کرتے ہیں وہ پریشان ہو جائیں گے، ہمارے علامہ صاحب کو کیا ہو گیا ہے، اور جو نئے ہیں وہ بھی کہیں گے مولوی صاحب بہت ذوق ہے، بہت مدنی، چہرے پر 12 بجا کے منبر پر بیٹھ جاتے ہیں۔ یس، یہی حقیقت ہے۔ اچھا، میرے بارے میں اگر آپ کا یہ تاثر ہوگا اور اگر آپ گھر جائیں اور آپ کے ابا جان کے چہرے پر 12 بجے ہوں تو پھر اولاد کے اوپر کیا پیتا کرتی ہے؟ اے بزرگوں، میری بات پر توجہ کرنا، بہت سارے باپ ایسے ہیں کہ جب اولاد ان کے سامنے جاتی ہے چہرے پر 12 بجے ہوتے ہیں۔ خدا کا واسطہ ہے ایسا کرنا چھوڑ دو۔ آپ قبر کے قریب ہیں، جو باپ بن گیا نا وہ قبر کے وہ موت کے قریب ہے دن بدن، اسے چاہیے آج کی بات پلے باندھ لے اور آقا علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے ہمیشہ اپنے چہرے پر مسکراہٹ سجایا کرے۔ آئیے اپنے اولاد کی طرف آتا ہوں۔ اے اولادو،
تمہارے ہاں بھی یہ سین ہے کہ باپ خوش خوش گھر آیا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اولاد خوشی سے ملے، اولاد آپس میں خوش ہو، اولاد اچھے موڈ کے ساتھ ہو، اور آگے سے تم لوگوں کے چہرے پر اگر جو ہے تنگی کے آثار ہوں، اگر غصے کے آثار ہوں، اگر غلط قسم کے آثار ہوں، تو یہ باپ کے لیے بھی اور ماں کے لیے بھی دکھ والی بات ہے۔ اے جوان اولادو، آپ بھی ایسا نہ کیا کرو۔ آج کے جمعہ سے یہ سبق سیکھو کہ آقا علیہ السلام نے ہمیشہ ہی مسکراہٹ والا چہرہ رکھا ہے، آپ بھی ہمیشہ اسمائلنگ فیس رہا کرو، چہرے پر مسکراہٹ رہا کرو۔ یقین جانیں آپ اپنی زبان سے کچھ نہ بولیں، بس صرف مسکراتے رہیں، آپ کا یہ عمل اتنی اچھی تاثیر چھوڑے گا کہ آپ کے بیگانے بھی اپنے ہوں گے، گھر کا سیڈ ماحول بھی خوشیوں سے بھر جائے گا، اور گھر کے اندر چڑ چڑ کا اگر ماحول ہوا تو وہ گلشن اور باغ و بہار ہو جائے گا۔ اگر کوئی بندہ آج کے صرف اس حدیث کے جملے پر عمل کر لے کہ مجھے خوش رہنا ہے اور چہرے پر مجھے مسکراہٹ رکھنی ہے، خدا قسم آپ کے 50% سے زیادہ غم خود مصطفیٰ علیہ السلام کی یہ ایک چھوٹی سی سنت آج کے زمانے میں دور کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی گہرائی کو سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کی پریکٹس کرنے، اس سے دوسروں کو سکھانے اور اسی کے ساتھ زندگی کی شام کرنے کے توفیق دے۔ اللہ ہمیں گھروں میں، کاروبار میں، دوست و احباب میں، زندگی کی ہر قدم پر خوشیاں، خوشحالیاں، کامیابیاں، سلامتیاں اور ہر طرح کی جو ہے ترقیاں نصیب فرمائے۔ غموں سے، دکھوں سے، مصیبتوں سے، پریشانیوں سے، سیڈنس سے، مایوسیوں سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ آمین۔ ہمارے